قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يكذب بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن زللت فإنما أذل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ألو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التنابش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويكذبون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. حضرات محترم، مکہ کے مشرک اللہ کے محبوب کو مجنون کہتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، محبوب کہہ دو کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں. میں تم کو کیا کرتا ہوں؟ ایک نصیحت کرتا ہوں. وہ نصیحت یہ ہے کہ تم بغض حسد اناد کینے کو چھوڑ کر ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. میں نصیحت کرتا ہوں تم کو، تمہارے جو بغض ہے نا حسد، اس کو چھوڑو، دفع کرو. تو اس کو چھوڑ کے اللہ کے لیے کیا کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مثنا و فرادا، دو دو کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ. زیادہ نہیں کھڑے ہونا، کیوں زیادہ کھڑے ہو گئے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، روڑا پڑ جائے گا. دو دو کھڑے ہو جاؤ اور کیا ہو؟ ایک ایک کھڑا ہو جاؤ. پھر کیا کرو؟ ثم تتفکروا، پھر فکر کرو، غور کرو. ہاں، دو دو کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے خیالات بتلاؤ، مشورہ کرو. اور ایک ایک کا مطلب یہ کہ تنہائی میں عدل و انصاف کے ساتھ سوچو، پھر فکر کرو، غور کرو کہ میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں. یہ سوچو، غور کرو. 40 سال کا عرصہ ہو گیا اور مجھ میں تمہیں وہ عیب نہیں لبیا، وہ نقص نہیں لبیا، اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ مجھے جھوٹا کہتے ہو. اب مجھے کہتے ہو کہ جھوٹ ہے اپنے بات سے ہی بناتا ہے. 40 سال میں میں نے جھوٹ نہیں بولا، تم نے جھوٹا نہیں کہا مجھ کو. اب 40 سال کے بعد میں جھوٹا کیسا ہو گیا؟ اور 40 سال کے اندر تم نے مجھ کو مجنون نہیں کہا، اب میں مجنون کیوں کیسے ہو گیا؟ اب مجھے مجنون کیوں کہتے ہو؟ تو فرمایا جب تم سوچو گے نا، غور کرو گے، میری 40 سالہ زندگی میں غور کرو گے کہ تم اس نتیجے پہ پہنچو گے، تم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا ساتھی جو ہے اللہ کا محبوب سے کوئی جنون نہیں ہے. جب غور کرو گے نا میری زندگی میں، پتہ لگ جائے گا. یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے تمہارا جو صاحب ہے، ساتھی ہے، رفیق ہے اللہ کا محبوب، اس میں کوئی جنون نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ان هو الا نذیر لکم، وہ تو تم کو ڈرانے والا ہے. بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے وہ تم کو ڈرانے والا ہے. وہ سخت عذاب سے مجنون ڈراتے ہیں. سخت عذاب سے ڈرانا یہ نبیوں کا کام ہے، رسولوں مجنونوں کا کام نہیں ہے. قل ما سألتکم من اجر، بابو یہ بھی کہہ دو کہ میں جو تم کو قرآن سناتا ہوں تو اس پہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. میں کہڑا پیسے مانگنا ہے تھوڑے کو قرآن سنا کے؟ تو میں تم سے کوئی کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. اب جتنا بڑا مولوی اتنے ہی زیادہ پیسے لیتا ہے، جتنا بڑا مولوی اتنے ہی زیادہ پیسے لیتا ہے. بلکہ کئی مولوی کہتے ہیں کہ مسجدیں ہماری دکانیں ہیں اور مدرسے ہمارے کارخانے ہیں. اللہ عید آ رہی ہے، دیکھا لکھا کس طرح پھر دے مولوی کر کرتے ہو، کرو اپنے گھر بیٹھو کرو، اعلان کرو، اشتہار لا چھڑے کر پھر دا مولوی مینوں کھل نہیں، دوسرا آ گیا مینوں کھل نہیں، تیسرا آ گیا. واقعی ایک بندہ کہ بھائی ہے کہ کھل لے، میری گالی کھل، میری گالی کھل. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی،
محبوب کہہ دو ما سألتکم من اجر، میں تم سے جو تبلیغ کرتا ہوں قرآن سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، فہو لکم، یہ تمہارے لیے، اپنے کول ہی رکھو پیسے، اپنا اجر اپنے کول ہی رکھو پیسے، مجھے تمہارے اجر کی پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اجری الا اللہ، میرا اجر کس پہ ہے؟ میں اجر اللہ سے لوں گا، تم کیا دے سکتے ہو؟ قرآن کا اجر تم کیا دے سکتے ہو؟ میرا اللہ مجھ کو اجر دے گا، میں اپنے اللہ سے اس کا اجر دوں گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور میرا اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے، ہر چیز پہ گواہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ میرے اللہ کو پتہ ہے تمہارے کفر شرک کا ہی پتہ ہے، اور میری نبوت اور رسالت کا ہی پتہ ہے۔ میں جو تم کو قرآن کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اس کا بھی میرے اللہ کو پتہ ہے، جو تم کفر شرک کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ میرا اللہ ہر شے پہ گواہ ہے۔ قل ان ربی یکذب بالحق، بے شک میرا رب اتارتا ہے حق کو، حق کو نازل کرتا ہے۔ علام الغیوب، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے، اس کو پتا ہے کس پہ حق اتارنا ہے، وہ جانتا ہے، کس پہ نہیں اتارنا اللہ جانتا ہے۔ قل جاء الحق، آپ کہہ رہے پھر حق آ گیا، یہ قرآن حق آ گیا۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جو تمہارے معبودان باطلہ ہے نا، یہ نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے۔ پیدا بھی کون کرتا ہے، مرنے کے بعد زندہ بھی کون کرے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وما یبدئ الباطل وما یعید، کہ اب باطل جو ختم ہو گیا، اب باطل شروع نہیں ہو سکتا اور نہ لوٹ سکتا ہے، چلا گیا، دفع ہو گیا، نہ شروع ہو سکتا ہے باطل اب اور نہ لوٹ سکتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے۔ قل ان ضللت، یہ مکہ مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی جو ہے نا، یہ نبی جو ہے استغفر اللہ، اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک نہیں لے فرض کر لینا نہیں۔ مکہ کے مجرم کہا کرتے تھے کہ اس نبی نے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، اب یہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا ہے۔ قل ان ضللت، بابو کہہ دو اگر میں گمراہ ہوں تمہارے حساب سے، فإنما أضل على نفسی، تو گمراہی کا وبال مجھ پہ ہی پڑے گا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرے نقصان ہوگا نا۔ اگر پھر فرض تمہارے کہنے سے میں گمراہ ہوں تو گمراہی کا وبال مجھ پہ پڑے گا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اس وجہ سے میں ہدایت یافتہ ہوں کہ وحی کرتا ہے میری طرف میرا رب، یہ قرآن، اس کی وجہ سے میں ہدایت یافتہ ہوں، قرآن کی وجہ سے مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے۔ پہلے ہزار اذا میں کیا آیا تھا، قرآن ہی آیا تھا نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر میں ہدایت پہ ہوں تو پھر جی قرآن کی وجہ سے، اس وجہ سے ہوں کہ وہی کرتا ہے میری طرف میرا رب، قرآن مجھ کو عطا فرما، اس کی وجہ سے میں ہدایت یافتہ ہوں۔ میرے بھائیوں پتہ چل گیا کہ نبی کو ہدایت اللہ نے قرآن کی وجہ سے دی ہے۔ جی باقی جس کو بھی ہدایت ملے کس سے ملے گی، اللہ قرآن سے ملے گی، قرآن کے بغیر ہدایت مل نہیں سکتی۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے کچھ لوگ تو بزرگوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن کو چھوڑ کے بزرگوں کے مزاروں پہ جا رہے ہیں۔ یہ کام کر رہے ہیں دو لوگ۔ چلو پڑھو، بزرگوں کی کتابیں اچھی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کتابیں ہیں، پڑھو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پہلے کس کا نمبر ہے؟ چلو بزرگوں کی لکھی کتاب کا نمبر ہے، قرآن کا نمبر ہے، قرآن کو مقدم رکھو، قرآن کو پھر بعد پڑھ لو، قرآن سنت روشنی میں ہے۔ جی بزرگوں کی قبروں پہ جاؤ، لیکن چار چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہاں جا کے۔ سب سے پہلے تو یہ خیال کرنا ہے کہ یہ اتنا بڑا بزرگ اللہ والا یہ مر کے یہاں آ گیا قبر میں بھی یہیں آؤں گا۔ سب لوگ وہاں جا کے اس نیت سے جاؤ، سب لوگ سب سیکھو، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا اللہ والا فوج کہاں آ گیا ہے قبر میں، تو میں بچ جاؤں گا، میں بھی مر کے یہیں آؤں گا۔ مجھ کو مرنے قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو وہاں غیر اللہ کے نام کے حرام پلارے پکڑے چھترے دیکھے ہیں نا، وہ نہیں کھانی، حرام ہے وہ غیر اللہ کے نام کی، جی وہ نہیں کھانی۔ اور تیسری چیز
بزرگوں سے مانگنا نہیں بلکہ بزرگوں کے لیے اللہ سے مانگنا ہے. بزرگوں کے لیے یہ کام کرو جائے قبروں میں جاؤ، پر یہ کام کوئی نہیں کرنا جا کے تم بیٹھ جاتے نہیں کہ بزرگوں کی قبروں میں جا کے بزرگوں سے مانگنا نہیں بلکہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. بزرگوں کے لیے اللہ سے مانگنا ہے. یہ چیز ہے. چوتھی چیز جو وہاں شرک ہو رہا ہے، ڈھول بجنے گے نا، کنجریاں ناچ رہی ہیں، لکی رانی سر بہت خوب، یہ ہے نا سارا جھوٹ ہے، ہو رہا سارا. اس کو منع کرو جا کے. جو سجدے ہو رہے وہاں بکرے چھترے گئے ان کو منع کرو بھائی بکرے چھترے اللہ کے نام پہ لو، تم یہاں کیا کیوں لے کے آئے؟ یہ دیکھے وہیں تقسیم کرو اللہ کے نام پہ، کو ثواب پہنچاؤ. یہ لکی رانی سر یہ بزرگوں کی توہین کا انسلٹ کر رہے ہو، منع کرو. اگر آپ کو سانوں کی پھر مشرک بن کے آؤ گے، وہاں سے مشرک بن کے آؤ جاؤ ہی نہ پیدا کیا جا رہا ہے. یہی دعا مانگو، یہی دعا مانگو. یہاں نہیں اللہ سنتا کیوں جی؟ اللہ شارک سے زیادہ کرے، بلکہ مسجد میں آؤ اللہ کا گھر میں بزرگوں کی دعا مانگو. وہاں جانا تو ضروری ہے. اگر جانا ہے تو 4 کام مقدم رکھو، 4 کام کرنے پڑیں گے. وہ منع کر کے آنا پڑے گا. جو سجدے کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، جو بکرے چھترے لے کے آ رہے ہیں، غیر اللہ کے نام اوپر لگارا تقسیم کر رہے ہیں، ان کو منع کرنا پڑے گا. اگر سانو خاموشی سے آ جاؤ گے تو مجرم بن کے آؤ گے، مشرک بن کے. بہتر وہاں جاؤ ہی نہ. تو جانا فرض ہے، وہاں واجب ہے، وہاں قبروں میں جانا. ایک مصحف کو لے کے جاؤ اور ان کے لیے جا کے دعا مانگو اور عبرت حاصل کرو وہاں جا کے کہ یہ مر گیا آگے میں مر گئی ہوں. ہاں جی. تو اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو اس وجہ سے وہی کرتا ہے میری طرف میرا رب. قرآن کی وجہ سے میں ہدایت یافتہ ہوں. انہ سمیع قریب، میرا رب کیا ہے؟ سننے والا ہے اور قریب بھی ہے. یہ سمیع قریب یہ اللہ پاک کے دونوں صفاتی نام ہے. اللہ سمیع بھی ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، بیت مقدس سنتا ہے اور پھر جس کی چاہے قبول بھی کر لیتا ہے. قریب ہے اللہ، کوئی اتنا قریب نہیں جتنا اللہ قریب ہے. اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. وقالوا آمنا بھی. ہاں جی. ولو تری اذ فزعوا، اور اگر بابو آپ دیکھیں نا جب یہ کافر مشرک دن قیامت کے قبر آئیں گے، کافر مشرک عذاب کو دے کے کیا کریں گے؟ قبر آ جائیں گے. لیکن مومن نہیں قبر آئیں گے، مومن خوش ہوں گے. مومن خوش ہوں گے. مومنوں کی خوشی کا دن ہوگا، وہ اللہ سے انعام لینے جنت میں جانے کا دن ہوگا. وہ مومن نہیں گھبرائیں گے. پکے مومن، کچے نہیں، کچے مریں گے گھبرائیں گے. پکے مومن خالص مومن جنہوں نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا اور اسی پہ ان کا خاتمہ ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، شرک نہیں کیا، بدعت نہیں کی، اللہ کی توحید پہ اللہ کی سنت پہ خاتمہ ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہو گئے. دن قیامت کے پکے مومن نہیں گھبرائیں گے. ہاں جی. یہ کافر مشرک جو ہے یہ گھبرائیں گے. تو فرمایا فلا فوزا، بس نہیں وہ بھاگ سکیں گے. دنیا میں بھاگ جاتے ہیں جرم کر کے دوڑ جاتے ہیں، یعنی کوئی دوسرے ملکوں میں دوڑ جاتا ہے، کوئی یہی چھپ جاتا ہے. نہیں بھاگ سکیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، پکڑ لیے جائیں گے قریب کے مکان سے. کوڑے بھی پھڑے جائیں گے، آسانی کے ساتھ پکڑے جائیں گے. وَقَالُوا، اب جب پکڑے جائیں گے نا پھر کہیں گے قَالُوا آمَنَّا بِكَ، اب ہم ایمان لائے. مشرک یعنی قیامت کے کافر کہیں گے اب ہم ایمان لائے ہیں اللہ پہ، اللہ کی توحید پہ، رسول پہ، قرآن پہ، آخر پہ ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّرَابُصُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ کیسے ہو، کیسے ایمان نصیب ہو ان کو دور کے مکان سے. وہ دور کا مکان دنیا تھی جہاں ایمان قبول ہو تو چھوڑا ہے، وہاں تو ایمان قبول کیا نہیں. وہ دور رہ گئی دنیا جہاں ایمان قبول ہوتا تھا. اب ان کو کیسے ایمان نصیب ہوگا؟ دنیا میں ایمان نصیب ہوتا تھا، وہ دور رہ گئی، وہاں سے آ گئے چھوڑے. اب ان کو کیسے یہاں ایمان نصیب ہوگا؟ وہاں نصیب ہوتا ہے دنیا میں، دور رہ گئی، چھوڑا ہے اس کو. کفروا بہ من قبل، تحقیق کفر کیا انہوں نے اس سے پہلے. دنیا کے اندر ایمان لا رہے ہیں، وہاں کفر کرتے تھے، اللہ کی توحید کا، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، قرآن کا، آخر کا انکار کرتے تھے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور پھینکتے تھے بن دیکھے دور کے مکان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ تیر انداز نا، تیر بن دیکھے پھینکے، جی دور سے پھینکے تو نشانے بھی نہیں لگتا. بن دیکھے تیر پھینکے کوئی دور سے تو وہ نشانے بھی نہیں لگتا. تو اسی طرح یہ دنیا کے اندر
قیامت کو دیکھا نہیں تھا، صاحب کتاب کو دیکھ قیامت کی متعلق باتیں کرتے تھے، کوئی قیامت نہیں دیکھا ہے، قیامت اگر دیکھے کہتے جی دیکھا تھا نہیں قیامت کو، اشر نشر کو لجراؤ سلا کو بھی دیکھی، قیامت کے متعلق کوئی نہیں قیامت آنی، کوئی نہیں بند کے بعد زندہ ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جدا ایسے یہ بھی دیکھی باتیں کرتے تھے دنیا کے اندر۔ فرمایا وہی بھائی ہاں جن قیامت کے کافر مشرکی تمنا کرے، خواہش ہوگی ان کی کہ یا تو ہمارا ایمان قبول ہو جائے، جو ایمان ہم لا رہے ہیں نا یہ قبول ہو جائے، یا پھر ہمیں ایمان کے لیے دنیا میں بھیج دیا جائے، یا پھر عذاب سے بچ جائیں، یہ خواہشیں ہوں گی۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وحیل بینہ بین ما یشتہون، پردہ ڈال دیا جائے گا ان کافروں مشرکوں کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان۔ نہیں سمجھے؟ جو خواہشیں کریں گے نا یا اللہ اب ہم ایمان لاتے ہیں قبول ہو جائے، منظور ہو جائے ایمان، یا پھر ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، یا پھر عذاب سے بچ، یہ جو خواہشیں کریں گے نا کافر ان کے درمیان، ان خواہشوں کے درمیان کیا کر دیا جائے گا؟ پردہ ہے، یعنی ان کی خواہشیں قبول نہیں ہوگی۔ کما فعلا فی اشیائہم من قبل، جیسے کہ کیا جائے گا ان کے ہم مشرکوں کے ساتھ جو ان سے پہلے تھے، یعنی جو ان سے پہلے کافر مشرک تھے ان سے بھی یہی کیا جائے گا کہ ان کے درمیان، ان کی خواہشوں کے درمیان کیا ڈال دیا جائے گا؟ پردہ ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ انہم کانوا فی شک مریب، یہ توحید میں شک کرتے تھے، اللہ کی توحید میں، قرآن میں شک کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی نبوت میں شک کرتے تھے، اور قیامت کے دن میں یہ شک کرتے، اور شک بھی غریب کوئی چھوٹا نہیں، معمولی شک نہیں، بہت بڑا یہ کبھی شک کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اللہ پاک کی توحید اور قیامت اور اللہ کے نبی کی نبوت، رسالت، قرآن ہے جی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سورج کی روشنی میں شک ہو سکتا ہے، رات کی تاریکی میں شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی توحید میں شک نہیں ہو سکتا، نبی کی رسالت میں شک نہیں ہو سکتا، قرآن کی صداقت میں شک نہیں ہو سکتا، قیامت کے آنے میں شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، اور قیامت بھی حق ہے۔ ماشاء اللہ بھائی سورۃ السبا اپنے مختصر معنی مفہوم کے ساتھ یہ پوری ہو گئی ہے، تو دعا مانگی، ترجمہ کر لیں، پھر بعد میں دعا مانگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ، محبوب کہہ دو میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، أَن تَقُومُوا لِلَّهِ، یہ کہ کھڑے ہو جاؤ تم واسطے اللہ کے، مثنیٰ دو وفرادا ایک ثم تتفکر، پھر غور کرو، ما بصاحبکم من نتیجہ، غور کرنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچو گے تمہارا جو ساتھی اللہ کا محبوب وہ مجنون نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ان هو الا نذیر لکم، نہیں ہے مگر ڈرانے والا ہے تم کو، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ قل ما سألتکم من اجر، آپ کہتے ہیں کہ نہیں سوال کرتا میں تم سے کسی اجر کا، فاولکم اجر اپنا اپنے پاس ہی رکھو، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کس پہ ہے؟ اللہ پہ ہے، وہو علی کل شیء شہید، وہ اللہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ قل ان ربی، آپ کہہ دیں بے شک رب میرا، یکذب بالحق، اتارتا ہے حق کو، اللہ الغیوب، غیبوں کا جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کس پہ حق اتارنا ہے کس پہ نہیں اتارنا۔ قل جاء الحق، بابو کہہ دو یہ حق قرآن آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور نہیں باطل ظاہر ہوگا شروع ہوگا اور نہ باطل لوٹے گا۔ قل ان ضللت، آپ کہہ دیں اگر میں گمراہ ہوں فانما اضل علی نفسی، بس تو میری گمراہی کا وبال مجھ پہ ہے، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اگر میں ہدایت یافتہ ہوں فبما یوحی الی ربی، اس وجہ سے کہ وہی کرتا ہے میری طرف میرا رب، انہ سمیع قریب، بے شک سننے والا جانے سننے والا ہے، قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں اذا فزعوا، جب کافر مشرک گھبرا جائیں گے، فلا فوت، بس نہیں بھاگ سکیں گے وہ، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ، پھر پکڑ لیے جائیں گے قریب کے مکان سے ہی، وَقَالُوا آمَنَّا، کہیں گے ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُلُ، اور کیسے اس کو ایمان نصیب ہوتا ہے ہو سکتا ہے، مکان میں دور کے مکان سے، کہاں دنیا کہاں دوری ہے بڑی ہے، وہ دنیا تھی جہاں ایمان قبول ہوگا، ایمان نصیب نہیں کو ہو سکتا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، تاکہ کفر کیا تھا انہوں نے اس کا من قبل پہلے سے، يَكْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ، باتیں کرتے ہیں بن دیکھے آخرت کے متعلق دور کے مکان سے،
وحیل بینہم وبین ما یشتہون، پردہ ڈال دیا جائے گا درمیان کی خواہشوں کی، توافق جیسے کہ پردہ ڈالا جائے گا ان مشرقوں کے، ان کے ہم مشرقوں کے درمیان اور ان کی خواہشوں کے درمیان، من قبل جن سے پہلے کافر ہوئے، انہم قالوا فی شک مریب، بے شک یہ سب کیا تھے؟ شک میں تھے، اور کبھی شک میں تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیٹھے ہوئے سارے ساتھی، یہ ہمارے ساتھی نا صبح کو ماشاءاللہ بھائی عبدالرشید صاحب اور بھائی وکیل صاحب یہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی نیکی قبول و منظور فرمائے، تو سننی پوری ہوگی ماشاءاللہ، دعا مانگے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہم سب کا نہ جانا قبول و منظور فرما، سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اللہ سورہ سبا یہ اپنے مختصر مفہوم کے ساتھ پوری ہوگی، اللہ سے قبول و منظور فرما۔ اس کے سمجھنے سمجھانے میں جو کمی بیشی کوتاہی سستی ہوئی اللہ پاک اسے معاف فرما۔ اللہ پاک ہم کو پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جو حضرات تیرا قرآن اللہ پاک یہ سمجھتے ہیں شاید نماز کے دور میں پاک بلا اجازت کے علاوہ، اللہ پاک ان کی اس نیکی کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کاروباری رکاوٹیں، اللہ کاروبار کے مسلم سلسلے میں جو رکاوٹیں اللہ پاک کو دور فرما۔ اللہ آسانیاں پیدا فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ مشکلوں سے محفوظ فرما، یا اولاد غموں پریشانی تکلیفوں دکھوں سے محفوظ فرما۔ دنیا اور آخرت میں عزت سکون نصیب فرما۔ اللہ ہماری دنیا بہتر فرما، آخرت بہتر فرما۔ اللہ ہمارے بھائی عبدالرشید اور وکیل صاحب اللہ پاک یہ تیرے گھر میں حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ ان کا آنا بھی خیر سے ہو، جانا بھی خیر سے ہو۔ اللہ پاک ان کے ساتھ ادھر ادھر کا معاملہ فرما، اللہ ان کے لیے آسانی کے فیصلے فرما۔ یا العالمین ان کو ارکان حج ادا کرنے کی، صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اپنے گھر کے بار بار عمرے نصیب فرما۔ یا العالمین ہم سب کے ساتھ ادھر ادھر کا معاملہ فرما۔ اللہ وافی اللہ کافی اللہ شافی، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ بیٹھے سارے ساتھی بھی جائیں، بیٹھے ہاں جی، باہر بیٹھنا، باہر چلے سب ساتھی ہاں جی۔ لے پکڑ باہر چلے سارے ساتھی بھائی۔ یہ کون سے تھے؟ میاں صاحب کیلے لے گئے۔